اور آج احمدی سے بڑھ کر کون ایسے معاشرے کا نعرہ لگاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور دوسروں کے حقوق قائم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا؟ آج احمدی کے علاوہ کس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل بنائے گا؟ بس جب احمدی ہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کریم کے نور سے فیض پانے کے لیے زمانے کے امام کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے، شرائط بیعت میں داخل ہے، تو پھر اپنے عہد کا پاس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس عہد کی پابندی کر کے ہم اپنے آپ کو جکڑ نہیں رہے بلکہ شیطان کے پنجے سے چھڑا رہے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے تحفظ کے سامان کر رہے ہیں، اپنی فہم و فراست کو جلا بخش رہے ہیں، اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی حیا کے معیار بلند کر رہے ہیں، صبر اور قناعت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر زہد و تقوی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کر رہے ہیں، اپنی امانت کے حق کی ادائیگی کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے معیار حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اپنے مقصد پیدائش کو حاصل کر سکیں۔ بس اگر اندھیروں سے نکلنا ہے اور نور حاصل کرنا ہے اور زمانے کے امام کی بیعت کا صحیح حق ادا کرنا ہے تو دنیا داری کی باتوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ حیا کا معیار بلند کرنے کا میں نے ذکر کیا ہے، تو حیا بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کا حصہ ہے۔ آج کل کی دنیاوی ایجادات، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ٹی وی ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ ہیں، اس نے حیا کے معیار کی تعریف ہی بدل دی ہے۔ کھلی کھلی بے حیائی دکھانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ بس ایک احمدی کے حیا کا یہ معیار نہیں ہونا چاہیے جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے۔ یہ حیا نہیں ہے بلکہ ہوا و ہوس میں گرفتاری ہے۔ بے حجابیوں اور بے پردگی نے بعض بظاہر شریف احمدی گھرانوں میں بھی حیا کے معیار جو ہیں الٹا کر رکھتی ہیں۔ زمانے کی ترقی کے نام پر بعض ایسی باتیں کی جاتی ہیں، بعض ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں جو کوئی شریف آدمی دیکھ نہیں سکتا، چاہے میاں بیوی ہوں۔ بعض حرکتیں ایسی ہیں جب دوسروں کے سامنے کی جاتی ہیں تو وہ نہ صرف ناجائز ہوتی ہیں بلکہ گناہ بن جاتی ہیں۔ اگر احمدی گھروں نے اپنے گھروں کو ان بےہودگیوں سے پاک نہ رکھا تو پھر اس عہد کا بھی پاس نہ کیا اور اپنا ایمان بھی ضائع کیا جو انہوں نے جس عہد کی تجدید انہوں نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا ہے کہ الحیاء
شعبۃ من الایمان کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. بس ہر احمدی نوجوان کو خاص طور پر یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آج کل کی برائیوں کو میڈیا پر دیکھ کر اس کے جال میں نہ پھنس جائیں، ورنہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. انہی بےہودگیوں کا اثر ہے کہ پھر تمام حدود باز لوگ جو اس میں ملوث ہوتے ہیں پھلانگ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر بعضوں کو اخراج جماعت کی تذیر بھی کرنی پڑتی ہے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں ہو کہ میرا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن و سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. بس یہ خوبصورتی ہے جو انسان کے اندر نیک اعمال کو بجا لانے اور اس کی تحریک سے پیدا ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی شرم دل میں ہو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں شرم بخشی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں نہیں، بلکہ جو شخص شرم رکھتا ہے وہ اپنے سر اور اس میں سمائے ہوئے خیالات کی حفاظت کرے. یہ شرم ہے کہ اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کی حفاظت کرو. پیٹ اور اس میں جو خوراک کو بھرتا ہے اس کی وہ حفاظت کرے. موت اور ابتلا کو یاد رکھنا چاہیے. جو شخص آخرت پر نظر رکھتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی زینت کے خیالات کو چھوڑ دیتا ہے. بس جس نے یہ طرز زندگی اختیار کیا اس نے واقعی خدا کی شرم رکھی. یہ فرمان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. بس ذہن میں آنے والے ہر خیال کو اللہ تعالیٰ کی شرم لیے ہوئے آنا چاہیے. کوئی خیال اگر بد خیال آتا بھی ہے تو فوری طور پر جھٹکا جانا چاہیے. استغفار کے ذریعے سے اس کو جھٹکنا چاہیے. جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو عمل بھی پاک ہوں گے. لغویات پھر ایسے انسانوں پر کوئی اثر نہیں ڈال سکیں گے. اسی طرح انسان اپنی روزی کے بھی حلال ذرائع استعمال کرے، محنت کرے، محنت سے کمائے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے پیسے پر نظر رکھ کر چھیننے کی کوشش کرے یا غلط طریقے سے پیسے کمائے. پاکستان وغیرہ میں رشوت وغیرہ بھی بڑی عام ہے. یہ سب حلال کی کمائیاں نہیں ہیں. یہی فرمایا آپ نے کہ اپنے پیٹ اور اس میں جو خوراک بھرتا ہے اس سے بچت کرے. بس جائز کمائی سے اپنا بھی اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالے. اور ایسے لوگ ہیں جو پھر اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان لانے والے ہوتے ہیں. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے اللہ کو پانے کے لیے. آپ نے فرمایا، یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ اے میرے قادر خدا، اے میرے پیارے رہنما، تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا، اور ہمیں ان راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عہد کو نبھاتے ہوئے، اپنی بیعت کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حقیقی ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز سکھائی. اگر اس کے بعد پھر ہم دنیا داری میں پڑھ کر رسم و رواج یا لغویات کے توق اپنے گردنوں میں ڈالے رہیں گے تو ہم نہ عبادتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ نور سے حصہ لے سکتے ہیں. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. وہ نیک باتوں کو حکم دیتا ہے، انہیں بری باتوں سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور ان پر ناپاک چیزیں حرام قرار دیتا ہے، اور ان سے ان کے بوجھ اور توق اتار دیتا ہے. گردنوں میں جو پھندے پڑے ہوئے ہیں وہ اتار دیتا ہے. یہ پھندے پہلی قوموں میں پڑے ہوئے تھے، پہلے مذہبوں میں پڑے ہوئے تھے، اپنے دین کو بھول کر رسم و رواج میں پڑھ کر یہودیوں اور عیسائیوں نے گلوں میں پھندے ڈالے ہوئے تھے. اب وہی باتیں بعض مسلمانوں میں پیدا ہو رہی ہیں. اگر وہ ہم میں بھی پیدا ہو گئیں تو پھر ہم یہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں؟ بس یہ توق ہمیں اتارنے ہوں گے. بس اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ ہم اس نبی پر بھی ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے لیے حلال و حرام کا فرق بتا کر دین کے بارے میں غلط نظریات کے توق ہماری گردنوں سے اتارے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ باوجود ان واضح ہدایات کے پھر بھی بعض توق اپنی گردنوں پر ڈال لیے ہیں. لیکن ہم احمدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد بیعت کے بعد اس حقیقت کو دوبارہ سمجھیں کہ یہ توق اپنی گردنوں سے کس طرح اتارنے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ قبروں پر سجدے سے ہم بچے ہوئے ہیں، پیر پرستی سے ہم عموماً بچے ہوئے ہیں. بعض جگہ اکا دکا شکایات آتی بھی ہیں. رسم و رواج سے ہم بچے ہوئے ہیں عمومی طور پر، بعض غلط قسم کے رسم و رواج سے. لیکن بعض چیزیں راہ پا رہی ہیں جیسا کہ میں نے کہا. لیکن اگر بے احتیاطیوں میں ہم بڑھتے رہے یہ توق پھر ہمارے گلوں میں پڑ جائیں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارے ہیں ہمارے گلوں سے، اور جن کو پھر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتارنے کی نصیحت فرمائی ہے. ہم پھر دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ظاہر ہے جب ایسی صورت ہوگی تو پھر جماعت سے بھی باہر ہو جائیں گے، کیونکہ جماعت سے تو وہی جڑ کر رہ سکتے ہیں جو نور سے حصہ لینے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول اور کتاب سے حصہ لے رہے ہیں، وہی جماعت سے جڑ کر رہ سکتے ہیں. جو اللہ اور رسول اور اس کی کتاب سے حصہ نہیں لے رہے وہ نور سے بھی حصہ نہیں لے رہے. جو نور سے حصہ لینے کی کوشش نہیں کر رہے وہ ایمان سے بھی دور جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک چکر ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. بس ہر وقت اپنی حالتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خود بھی نور تھے اور آسمان سے کامل نور آپ پر اترا تھا، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے دل اور میرے دیگر اعضاء میں نور رکھ دے. یہ دعا اصل میں تو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہر وقت اپنے سوچوں اور اپنے اعضاء کو، اپنے خیالات کو، اپنے دماغوں کو، اپنے جسم کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق استعمال میں لانے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ ذہن بھی پاکیزہ خیال رکھنے والے ہوں اور عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کی کوشش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے قول پر عمل کرنے والے ہوں، رسم و رواج سے بچنے والے ہوں، دنیاوی ہوا و ہوس سے
ہوس اور ظلموں سے دور رہنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہم ہمیشہ حصہ پاتے چلے جائیں، کبھی ہماری کوئی بدبختی ہمیں اس نور سے محروم نہ کرے۔